بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فتح مکہ 20 رمضان مبارک۔ اسلامی ریاست کی سیاسی برتری کے اثار فتح خیبر کے بعد نظر آ رہے تھے۔ سرحد کی جو خطرے تھے وہ اس میں تھے۔ اب لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر کے اس میں داخل ہو رہے تھے، لیکن کعبہ مکہ والوں کو اس وقت ہراس بھی تھی، خوف بھی تھا۔ معاہدہ مدینہ کے بعد تمام جو قبیلے تھے، قبائل تھے، انہوں نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ من پسند جو ہے نا وہ فقہ کو چن لیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ نے اہل مدینہ کو بتایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، لہٰذا سب لوگ فوراً تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ حکم فرما دیا کہ میں زمن میں پوری احتیاط کرے، جب تک ہم خود کو ان کے علاقوں میں نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک قریش کو ہماری نقل و حرکت کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ سیرت نگاروں کا بیان یہ ہے کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھی روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی 10,000 کی فوج مدینے سے نکلی اور مکہ میں داخل ہوئی۔ ابن حساک کا بیان ہے، جب اسلامی فوجیں مکے میں داخل ہوئیں تو مکے کے واحد رئیس ابو سفیان تھے۔ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اہل مکہ نے اسلامی فوج کے سامنے کوئی مذمت نہ کی، سبحان اللہ، اور یہ لوگ فاتح مکہ میں فتح کر کے داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، اس میں جی بڑی شانیں ہیں جی۔ شہداء بدر، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال کا دن بھی ہم نے اس میں کیا، اس میں فتح مکہ بھی اس میں، اور پھر قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور پر نازل ہوا، یہ شان رمضان کی ليلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جو خوبصورت مہینہ ہے جس میں فتح مکہ اور یہ سب خوبصورت معجزات ہوئے، ان کے تفعیل، ان کے صدقے ہماری بھی ساروں کی مغفرت اور مشکلیں آسان فرمائے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔